بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے 75 سالہ مایوسی اور پاکستان کے حالات پر۔ اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں، ہمیشہ آپ کو حالات نازک نظر آئیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر یقینی صورتحال، قرضوں کا بوجھ، یہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے، ان سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک طبقہ ہے، وہ ہمارے سیاستدان ہے۔ وہ چاہے کسی بھی طرح سے کہیں کہ بھئی اس نے خراب کیا، گورنمنٹ اس نے خراب کیا، یا عدالتوں سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، یا ہمارا پارلیمانی نظام نہیں چلتا، تو میرے خیال میں پاکستان میں قانون سازی کرنا جو ہے وہ تقریباً سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ قانون سازی جس طرح کی کریں گے، ملک کا نظام اس طرح چلے گا۔ یعنی اگر قانون سازی اسی طرح ہے، اگر آپ کسی علاقے کے راستے دیکھیں، وہ راستے پکے ہیں، راستے مضبوط ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان روڈوں پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، وہاں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے کے راستے خراب ہوں، راستے ٹیڑھے پھیڑے ہوں اور راستے ٹوٹے پھوٹے ہوں، تو ظاہر ہے ان راستوں پر چلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں نے کبھی بھی قانون سازی غریب کے لیے نہیں کی، عوام کے لیے نہیں کی۔ پارلیمنٹ میں ہمیشہ قانون سازی اپنی سہولتوں کے لیے، اپنا نظام، اپنا اجارہ داری جاری رکھنے کے لیے کیا ہے۔ یعنی پاکستان میں جس طرح کا قانون وہ لاتے ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے مسائل دیکھتے ہیں، اسی طرح کا قانون سازی کرتے ہیں، اسی طرح ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت، وہ اپنی تربیت اور اپنی حیثیت کے حساب سے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ پاکستان کا نظام، پورے کا پورا نظام وہ اپنے ارد گرد رکھنا چاہتے ہیں، اس سے صرف خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی عوام کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کرتے، اگر قانون سازی سخت کریں، ٹیکس کا نظام سخت کریں، عدالتی نظام آسان کریں، اگر آپ خدا نہ کرے کسی بھی غریب بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا ہے، وہ کورٹوں میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہوتے اچھے وکیل کے، تو ظاہر انصاف ملنا تو دور کی بات ہے۔ وہ بیچارہ اگر اس مسائل میں پھنسا ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اگر ان کے اپنے بندے مر گئے ہیں اس میں کسی بھی حادثے میں یا واقعہ وغیرہ میں، تو ان کو عدالتوں سے ریلیف تو دور کی بات ہے، وہاں ان کی NC نہیں ہوتی، FIR نہیں ہوتی، سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ پاکستان میں لا قانون کس وجہ سے ہے؟ پاکستان میں قانون سازی ٹھیک نہیں ہوتی، اور قانون سازی کرنے کے لیے ہمارے سیاستدان ہیں جنہیں ہم لوگ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، لیکن منتخب کرنے کے ٹائم ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس چیز سے اور کس نام سے مشہور ہیں، ان کا کیریئر کیا ہے، ہم لوگ تھوڑا سا بھی نہیں سوچتے۔ پھر ہمارا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا کہ بھئی پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں قرضے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پاکستان پر کوئی بھروسہ کیوں نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں قوم کو بھی دیکھنا چاہیے، اس طرح کے بندوں کو یعنی منتخب کرنا چاہیے جو پاکستانی قوم کا مستقبل دیکھیں، ملک سے محبت کریں، ملک کی محبت میں قانون سازی کریں، پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا۔ قانون سازی پاکستان کی یعنی مفاد اور پاکستانی عوام کے حساب سے ہوگی، تو ظاہر ہے پاکستان میں ہر چیز قانون کے مطابق چلے گا، پھر یہ ملک چل سکتا ہے۔ لیکن قانون سازی ٹھیک نہیں ہے، یعنی قانون جتنے بھی ہیں وہ امیروں کے لیے ہیں، غریب کے لیے کوئی قانون ہی نہیں بنتے، غریب کو یعنی ریلیف دینے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں بنتے، غریب کے لیے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی نہیں ہوتی۔ جب بھی ہوتی ہے کسی بھی طرح سے وہ پارلیمان والے ایک دوسرے کو یعنی سہولتیں دینے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کے پاس ہر 5 سال کے بعد ان لوگوں کا یعنی باقاعدہ احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو۔
ہمیں چاہیے اگر 5 سال ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے، پاکستان کے لیے قانون سازی نہیں کرتے، غریب عوام کے لیے قانون سازی نہیں کرتے، تو اسے ہمیشہ کے لیے اسے سیاسی پارٹی کو اور سیاستدان کو دفن کرنا چاہیے، اسے کسی بھی طرح سے ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ووٹ کو آپ صرف اس طرح نہ سمجھے کہ بھئی ہم نے 5 منٹ ضائع کر کے لائن میں کھڑا ہو کر ووٹ دیا، بس ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ فرض ہمارا یہی ہے، ہم کسی کا کردار دیکھیں، کام دیکھیں، اس کی تعلیم دیکھیں، اس کی تربیت دیکھیں، اس کے بعد اسے ووٹ دیں۔ اگر آپ ایک کپڑے کا جوڑا لیتے ہیں، وہ کپڑے کا جوڑا 6 مہینے سے 7 مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، مگر آپ اسے کتنا چیک کرتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، کیونکہ بھئی اس کو آپ نے پہننا ہے۔ یعنی جس بندوں کو آپ نے ووٹ دے کر اپنے ملک کی حکمرانی دیتے ہیں، اپنا پورا اختیار دیتے ہیں ملک کو بنانے اور بگاڑنے کا، اسے کم سے کم چیک تو کریں، اس کے بارے میں سوچے تو صحیح۔ یہ بغیر سوچے سمجھے ووٹ دینے کی وجہ سے آج تک حالات پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں عوام کو چاہیے ووٹ دینے سے پہلے غور سے دیکھے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گیا آنے والے الیکشن میں اس پارٹی کا، اس بندے کا سخت احتساب کریں، اور اسی طرح پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ افراتفری کبھی ختم نہیں ہوگی۔